اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو، اور آج بات کرتے ہیں جناب ایگومیلیٹین ایک ڈرگ ہے، اس کے بارے میں۔ یہ جو ڈرگ ہے بنیادی طور پر جو آپ کے برین میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، جن میں سیروٹونین پایا جاتا ہے، جن میں اور ایڈرینلین، نور ایڈرینلین اور اس طرح کے اور جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور آپ کے جو اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ہوتی ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں وہی بیس کرتی ہیں سیروٹونین پر، اور اس طرح مختلف قسم کے جو اور اس میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں میلیٹونین اس پر بیس کرتی ہیں۔ تو ان کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ یہ بات ایڈجسٹ کرتا ہے کہ آپ کو نیند آنی ہے یا آپ کی نیند جو ہے اس کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو جاگنا ہے اور آپ کا برین جو ہے وہ فریش ہونا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں انہیں نیورو ٹرانسمیٹر کی کمی بیشی کے ساتھ یہ ہوتی رہتی ہیں۔ اگر سیروٹونین کی مقدار بڑھ جائے یا میلاٹونین کی مقدار بڑھ جائے تو ان کے ساتھ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آج آپ کو ایگومیلیٹین کے اس ویڈیو میں۔ ایگومیلیٹین جو ہے وہ ایک میلاٹونین ریسیپٹر جو ہوتے ہیں ان کا ایگونسٹ ہے، یعنی ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور سیروٹونین جو ریسیپٹرز ہیں ان کا اینٹاگونسٹ ہے، ان کو ڈپریس کر دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو سیروٹونین ہے ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں، اس کے ساتھ مختلف قسم کے جو عوامل ہوتے ہیں، یعنی مائنڈ فریش نہیں رہتا، اس کے ساتھ ایگریشن آتا ہے اور ایسی چیزیں آتی ہیں، یا بعض اوقات میجر جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں ایگومیلیٹین کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو میجر ڈپریسو النس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کی نیند جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتی ہے، میلاٹونین کی مقدار جو ہے برین میں وہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی نیند کا سائیکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا جو عمل ہے، یعنی کس ٹائم آپ سوتے ہیں کس ٹائم آپ جاگتے ہیں، یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سیروٹونین کو یہ ایک خاص لیول پر رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہو جاتی ہیں۔ ایگومیلیٹین جو ہے اس کو بنیادی طور پر میجر ڈپریشن کے پیشنٹس کو دیا جاتا ہے، اور میجر ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ بہتری کی طرف آتے ہیں۔ یہ ان کمبینیشن ود ادر ڈرگ، کبھی کبھار یہ ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ یا جو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز ہیں ان کے ساتھ اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے، یا مختلف قسم کے اگر کوئی سائیکوٹک سمٹمز کسی پیشنٹ کو ہوں تو اینٹی سائیکوٹکس کے ساتھ بھی بعض اوقات اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ یہ ان پیشنٹس میں ہے جن کا ڈپریشن جو ہے انتہا درجے کا ہو اور وہ اور ڈرگس کو رسپونڈ نہ کر رہا ہو، تو ان کے ساتھ جو ایڈ آن ڈرگس ہوتی ہیں، یعنی جو آپ ان ڈرگس کے ساتھ ساتھ آپ بڑھاتے جاتے ہیں، یہ ان ڈرگس میں پائی جاتی ہے، اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں یہ اور دوائیوں کے ایفیکٹس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس کے اپنے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی ملا کے آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کی جو میجر ڈپریسو النس ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ یہ چونکہ ایک اسپیشلائز ڈرگ ہے تو اسپیشلی سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ انٹائٹلڈ ہیں اس کو پرسکرائب کرنے کے لیے، ہر کوئی پریکٹیشنر وغیرہ اس کو پرسکرائب نہ کرے، کیونکہ یہ اسپیشلٹی ڈرگز ہوتی ہیں، اور ان کا استعمال جو ہے تو اسی اسپیشلٹی کے لوگ اگر کریں اور انہی کی پرسکرپشن سے ہو تو بہتری کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کو نقصان کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس پہ۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں ایک سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہے کہ جو کہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ، یعنی بعض پیشنٹ اس کے ساتھ سیویئر غنودگی رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ نیند آتی ہے اور ہمیں اٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ کچھ پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کہ جناب میری تو اس کے ساتھ نیند ہی ختم ہو گئی ہے اور مجھے تو بالکل نیند ہی نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ریفلیکس انسومنیا ان کو ہوتا ہے، یعنی اس دوائی کے استعمال کے ساتھ ان کا جو انسومنیا ہے یا نیند نہ آنے کی جو کیفیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو نارمل سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں متلی ہونا، کھانے کو دل نہ کرنا، گیسٹرائٹس ہونا یعنی معدے کے مسائل، ہاضمے کے مسائل، یہ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں سر چکرانا، اور کچھ لوگ اگر اس کو ہائپر سینسیٹیو ہو تو ان کو الرجک ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس پہ آ جائیں تو میجر سائیڈ ایفیکٹس میں لیور فنکشنز، یعنی آپ کے جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہیں وہ بیس لائن پہ آپ کو کرانے ہیں۔ اگر آپ ایگومیلیٹین سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کر لیا، تو اس کو چاہیے کہ آپ کے جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہیں ان کا ایک بیس لائن کروا کے ریڈنگ اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیور فنکشنز جو ہیں یا لیور انزائمز جو ہیں ان کا ڈی رینج ہونے کا یا آپ کا ALT AST وغیرہ یہ بڑھنے کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹس اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس کی میجر جو میٹابولزم ہے وہ لیور میں ہونی ہے، اور لیور اگر افیکٹڈ ہو تو اس کے ساتھ وہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ بھی سکتے ہیں۔ پریگنینسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پریگنینسی میں اس ڈرگ کی سیفٹی جو ہے وہ
ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی تو پریگننٹ فیمیلز کے لیے یہ ڈرگ جو ہے وہ ابھی تک سیف نہیں گردانی گئی پریگننٹ فیمیل میں، اور سیفل الٹرنیٹیوز جو ہیں اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔